اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم مسلمانوں کے حقوق بیان کریں گے۔ جب کسی مسلمان سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دو، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، جب وہ تمہارے متعلق کوئی قسم کھائے تو اسے پورا کرو، جب وہ تم سے نصیحت کا طالب ہو تو اسے نصیحت کرو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و مال کی حفاظت کرو، اس کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ تمام امور احادیث میں مذکور ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے تم پر 4 حقوق ہیں: 1 نیکی کرنے والے کی مدد کرو، 2 گناہ کرنے والے کے لیے بخشش طلب کرو، 3 رخصت ہونے والے کے لیے دعا کرو، 4 توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس فرمان باری تعالیٰ رحماء بینہم جو سورۃ الفتح کی آیت میں ہے اور آپس میں نرم دل کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نیک لوگ گناہ گاروں کے لیے دعا کریں اور گناہ گار نیک لوگوں کے لیے۔ پس جب کوئی گناہ گار بندہ کسی نیک شخص کو دیکھے تو یوں کہے، اے اللہ عز و جل، تو نے جو اسے بھلائی عطا کی ہے اس میں اس کے لیے برکت دے، اور اسے اس پر ثابت قدم رکھ اور اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچا۔ جب کوئی نیک بندہ کسی گناہ گار شخص کو دیکھے تو یوں کہے، اے اللہ عز و جل، اسے ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس کے گناہ بخش دے۔ یہاں ہم حقوق کی تفصیل بیان کریں گے۔ پہلا حق مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، بھائی سے مراد مسلمان بھائی، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اس کے لیے بھی ناپسند کرے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ باہمی محبت اور رحم دلی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے جس کا بعض حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ دوسرا حق، اپنے قول و فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فضائل کے بارے میں مروی ہے کہ ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم لوگوں کو بھلائی پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے تو انہیں برائی بھی نہ پہنچاؤ، یہ عمل تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ یوں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کامل مسلمان کون؟ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مومن کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی مہاجر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر وہ جو گناہ چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ عز و جل کی فرما برداری کرے اور تیری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو منادی کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے جنت میں اس شخص کو ٹہلتے دیکھا جس نے دنیا میں مسلمانوں کے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو ان کو تکلیف کا باعث تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائے جس سے میں نفع اٹھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ایک نیکی لکھ دے تو اس کے لیے اس نیکی کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی یعنی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسی نظر سے اشارہ کرے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان کو ڈرائے۔ مومنوں کو تکلیف دینا اللہ عز و جل کو پسند نہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن اسے تم تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دو جاہل اس کے ساتھ تم جاہل نہ بنو۔ تیسرا حق مسلمان کا ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے اور کسی پر تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل نے میری طرف وحی فرمائی کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے۔ اگر کوئی تم پر فخر کرے تو تمہیں چاہیے کہ برداشت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے عاجزی فرماتے اور اس بات سے شرم محسوس نہ کرتے کہ کسی مسکین اور بیوہ کے ساتھ جائیں اور اس کی حاجت پوری کریں۔ مسلمان کا چوتھا حق ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنیں اور نہ ہی کسی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچائے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خلیل بن احمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس کسی کی چغلی کرے گا وہ دوسروں کے پاس تیری چغلی بھی کرے گا، اور جو تجھے کسی کے بارے میں خبر دے گا وہ تیری خبر بھی دوسروں تک پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا پانچواں حق یہ ہے کہ جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہے اگر اس کے ساتھ ناراضی ہو جائے
تو 3 دن سے زیادہ بول چال ترک نہ کرے۔ حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت ترک کرے، کہ وہ دونوں ملیں تو ایک اپنا منہ اس طرف کر لے، دوسرا اپنا منہ اس طرف کر لے، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرمائے گا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو ہم نے تمہارا ذکر دونوں جہانوں میں بلند کر دیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر جب کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کا بدلہ لیتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی کی برائی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ مسلمان کا چھٹا حق، جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ حسن سلوک کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل اور نااہل کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم اہل تک پہنچ گئے تو وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر تم اہل تک نہ پہنچے تو تم تو اس کے اہل ہو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے بعد عقل کا سرچشمہ لوگوں سے محبت کرنا اور ہر نیک و بد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے یہاں تک کہ وہ خود چھوڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زانوں کو آپ کے ہم نشین زانوں سے الگ نہیں دیکھا گیا، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا، اس وقت تک اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹاتے۔ مسلمان کا 7واں حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ہاں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، بلکہ 3 بار اجازت طلب کرے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت 3 بار لی جائے، کیونکہ پہلی بار گھر والے چپ رہیں گے، دوسری بار باہم مشورہ کریں گے، اور تیسری بار یا تو اجازت دیں گے یا پھر واپس لوٹا دیں گے۔ مسلمان کا 8واں حق یہ ہے کہ ہر ایک سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان سے معاملات کرے، کیونکہ اگر وہ جاہل کے ساتھ علمی، ان پڑھ کے ساتھ فقہی اور کم پڑھے لکھے کے ساتھ فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو کرے گا تو انہیں بھی تکلیف دے گا اور خود بھی تکلیف اٹھائے گا۔ مسلمان کا 9واں حق یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور بچوں پر شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے نہ بولے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہینہ قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو نوجوان بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اولاد یعنی والدین پر غصہ کرنے والی ہوگی۔ اولاد والدین پر غصہ کرنے والی ہوگی، بارش کی کمی ہوگی، کمینے لوگوں کی کثرت اور معزز لوگوں کی کمی ہوگی، چھوٹا بڑے پر اور کمینہ معزز پر جرأت کرے گا۔ بچوں پر نرمی کرنا اور ان سے رحم دلی کے ساتھ پیش آنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور راستے میں بچے آپ کے استقبال کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ٹھہرتے، بعض بچوں کو سواری پر اپنے آگے اور بعض کو پیچھے سوار فرماتے، اور جو بچے رہ جاتے ان کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ انہیں اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا لے۔ بس اوقات یہ بچے اس بات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے سوار کیا اور تجھے اپنے پیچھے سوار کیا۔ اور بعض بچے یوں فخر کا اظہار کرتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا لے۔ چھوٹے بچوں کو بارگاہ رسالت میں لایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کریں اور ان کا نام رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ بعض اوقات کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تو یہ دیکھ کر حاضرین میں سے کوئی سختی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بچے کا پیشاب مت روکو، تو بچے کو چھوڑ دیا جاتا یہاں تک کہ بچہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کا نام رکھتے اور اس بچے کے بارے میں اس کے گھر والوں کو خوشی پہنچاتے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اپنے کپڑوں کو دھو لیتے۔ مسلمان کا 10واں حق یہ ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ حشاش بشاش نرم مزاج رہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرم زبان، نرم طبیعت، درگزر کرنے والے اور ملنسار پر جہنم حرام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل دینی اور دنیاوی امور میں آسانی کرنے والے اور کشادہ روح کو پسند فرماتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کو لازم کرنے والے امور میں سے سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک نیکی ایک آسان کام ہے، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کہہ دو۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک جنت میں کچھ ایسے دریچے ہیں جن کا باہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی گفتگو کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سچی بات کرنے، عہد پورا کرنے، امانتوں کو ادا کرنے، خیانت کو ترک کرنے، پڑوسی کی حفاظت کرنے، یتیم پر رحم کرنے، نرم گفتگو کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔